السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں پہ بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ سٹوریز کے سٹارٹ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک ضرور کریں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ جنوری 2017 کا ہے اور یہ 4 سدہ سے عثمان نے سینڈ کیا ہے۔ میں 12 جنوری 2017 کو روٹین کے مطابق صبح سویرے اٹھا۔ اس کے بعد کیونکہ ہم دیہاتی لوگ ہیں اور ان علاقوں کی صبح جلدی ہو جاتی ہے تو میں نے ناشتہ کیا، اور ہمارے گاؤں جو پہاڑ کے دامن میں ہے یہاں پر سورج تھوڑا لیٹ نکلتا ہے اور سردی زیادہ تھی، تو پھر میں اپنی چرپائی پر لیٹ گیا، اور ویسے بھی میں اس وقت اپنی XLI پر ٹیکسی کرتا تھا تو کسی کسٹمر نے کال بھی مجھے نہیں کی تھی، تو سکون سے میں سو گیا۔ 10 بجے ایک دوست نے فون کیا اور پوچھا کہ بھائی گھر پر ہو؟ میں نے کہا کہ میں گھر پہ ہوں۔ اس نے کہا کہ کہیں جانے کا ارادہ تو نہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، کیا بات ہے؟ میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو میرے دوست نے کہا کہ آج میری ماں کو پشاور لے کر جانا ہے، ڈاکٹر کے ساتھ ان کی اپائنٹمنٹ ہے اور 12 بجے کو نکلنا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے پشاور کو 4 گھنٹے کا سفر تھا۔ بہرحال گھر پر کھانا کھا کر میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور 4 بجنے سے پہلے ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ کافی انتظار کے بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور جو میری دوست کی ماں تھی اس کو کچھ ٹیسٹ دیے۔ ہم نے لیب میں ان کے بلڈ سیمپلز دیے تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو کل ملیں گے۔ پھر دوست نے کہا کہ بھائی اب تو ہم لیٹ ہو گئے ہیں، تمہیں جانا چاہیے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگ کہاں جاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم رات اپنے رشتہ داروں کے ہاں ہی سٹے کریں گے اور اب آپ کو چلنا ہوگا۔ رات 12 بجے ان کے رشتہ داروں کے ہاں میں نے ان کو چھوڑ دیا اور 4 سدہ روڈ پر سفر شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت سوات موٹر وے نہیں تھی۔ 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد میں رجر بائی پاس پر شاخ نمبر 2 پر چوک کے سامنے پہنچا۔ سردی کی رات تھی اور 1 بجے تھی اور ہلکی سی بارش، اور رات کو زیادہ تر لوگ اس سڑک پر سفر کرنے سے گریز کرتے تھے کیونکہ رات کا وقت اس سڑک پر خطرناک ہوتا تھا، لیکن میں ہمیشہ ایسے راستے استعمال کرتا کیونکہ میں نے خوف کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو اس وقت ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی۔ جب میں نے چوک پر پہنچا تو دیکھا ایک سفید داڑھی والا بزرگ کھڑا ہے اور مجھ سے لفٹ لینے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور بزرگ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سوچا کہ شاید کوئی ایمرجنسی ہوگی۔ دعا سلام کے بعد آدمی بھی خاموش بیٹھا تھا اور میں بھی خاموشی سے اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ کے بعد میں نے وہاں موجود پولیس چوکی کو کراس کیا اور بنجر سڑک پر دونوں سائڈ سے درخت کی سایہ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس دوران اس شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا کبھی تم نے جنات کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں بابا جی۔ اس پر بولا کہ جنات کی نشانیاں بڑی ہیں، کیا تمہیں علم ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں سنا تو ہے کہ ان کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے اپنا پاؤں اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے ہوتے ہیں، اور جب میری نظر ان کے پاؤں پر پڑی تو دیکھا کہ ان کے پاؤں کے انگوٹھے پیچھے کی طرف تھے، تو ایک عجیب سی کیفیت مجھ پہ طاری ہو گئی کیونکہ پتہ چلا تو یہ جن ہے، اور رات کی خاموشی تھی۔ بس میں نے اپنے ایک ذہن میں پلان بنایا کہ اگر کوئی اور حرکت کی تو گاڑی کو سائیڈ میں کھڑے درختوں سے ٹکرا دوں گا۔ تقریباً 2 کلومیٹر سفر کرنے کے بعد جب میں نے مشکل سے ان کو دیکھنا چاہا تو دیکھا تو سیٹ خالی پڑی تھی، نہ کوئی آدمی تھا اور نہ اس گاڑی کا ڈور اوپن ہوا تھا۔ اس طرح اچانک غائب ہونے پر میرے خوف میں اور اضافہ ہوا، لیکن کچھ میں کر بھی نہیں سکتا تھا۔ گاڑی کی سپیڈ میں نے اور بڑھائی اور اس دوران میں تخت پائی بازار پہنچ گیا۔ ایک ہوٹل جو جاننے والا تھا اس کے ہاں کھڑے ہوئے اور ساری گاڑی کو دیکھا۔ میں نے اپنی پوری تسلی کر لی۔ پھر ہوٹل والے کو میں نے یہ واقعہ بیان کیا جو میرے ساتھ ہوا تھا، تو اس نے حوصلہ بڑھایا کہ بھائی کوئی بات نہیں، اگر تو نے اس کو لفٹ نہیں دی ہوتی تو شاید تجھے کوئی نقصان پہنچاتا۔ بہرحال جو بھی تھا، لیکن 5 سال گزر جانے کے باوجود میں آج تک اس خوفناک واقعے کو بھول نہیں پایا۔ نیکسٹ سٹوری محمد طاہر نے بھیجی ہے جو کہ پشاور سے تعلق رکھتے ہیں اور روحانی عالم ہیں۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی یہ واقعہ سناتی ہوں۔ ایک عورت ہمارے پاس آئی تھی کہ میری 3 بیٹیاں ہیں اور ان کی عمر 28، 30 اور 25 سال ہے، لیکن ابھی تک کوئی رشتہ نہیں ہوا۔ رشتے تو آتے ہیں لیکن بات نہیں بنتی۔ ہم کوئی وظیفہ نہیں چھوڑتے، کوئی دم نہیں چھوڑتے، لیکن 10 سال گزر گئے، ابھی بھی ہاتھ کوئی نہیں آیا۔ اب ان کے باپ بھی کمزور اور بیمار ہیں،
اس وجہ سے بیمار ہوا کہ 30 سال میں ایک رشتہ نہیں ہوا۔ ہم نے ان کو کہا کہ اللہ مدد کرے گا آپ کی۔ میں نے ان سے نام وغیرہ پوچھا اور ان کو کہا کہ آپ کل آ جائیے گا، میں آپ کو پتہ کر کے بتاؤں گا۔ تو میں نے اپنے موکلوں کو حاضر کیا۔ موکل یعنی وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میں نے اپنے موکل کو کہا کہ اس شہر میں یہ نام ہے، ان کا معلوم کرو کہ یہ کیا وجہ ہے۔ تو میرے موکل ایک بار چلے گئے، واپس آئے تو وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ کسی نے چاروں طرف سے دیوار بنا کر اسے قید کیا ہے اور ان تک کوئی ایکسس نہیں ہے۔ وہ دیواریں جادو کی ہیں، 2 جنات نے بنائی ہیں۔ پھر اگلے دن دوبارہ میرے موکل گئے تو وہ خبر لے کے آئے کہ چلاس خاندان سے ایک جن ہے جو بہت ہی طاقتور ہے اور وہ جادو کے بارے میں بہت سیکھ چکا ہے۔ اس نے ان 3 بہنوں کو جادو سے بند کیا ہے اور یہ ان پر عاشق ہے اور 10 سال کے لیے بند کر دیا ہے۔ 10 سال بعد یہ ان کو چھوڑے گا کیونکہ 10 سال وہ اس کے ساتھ وقت گزارے گا، کیونکہ اس لڑکی کو جسم میں مسئلہ ہوتا ہے، جسم میں درد، سستی اور عجیب و غریب خواب، اکیلی رہنا، غصہ آنا، لڑائی میں رہنا اور بہت ساری علامات ہیں جو جنات کی تھیں اور جو اس میں موجود تھیں، لیکن کسی عالم کو پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جو جن ہے اس نے 10 سال کے لیے ان کے رشتے بند کر دیے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رشتہ بند ہوتا ہے پر عمر گزر جائے تو رشتہ ہو جاتا ہے یا ہو کے ختم ہوتا ہے۔ میرے موکل نے بتایا کہ اس کے بال اور ایک گندا کپڑا حاصل کر کے ان بہنوں پر جادو کیا گیا۔ ایک کنویں میں وہ جادو ابھی تک دفن ہے کیونکہ تعویذ سلامت ہے، اور موکل نے وہ تعویذ ہم تک پہنچایا جس پر ایک عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، اور ایک تعویذ سمندر میں ڈالا جو پانی کے ساتھ ختم ہوا۔ اپنا اثر چھوڑ کے جب ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا مضبوط جادو جو کسی کے سامنے بھی نہیں آتا، کچھ لوگوں پر جنات کا جادو ہوتا ہے لیکن سامنے آتا نہیں ہے، جس کے لیے جنات کی مدد لینا ضروری ہوتا ہے۔ موکل اگر اپنا تابع ہو تو وہ بہت نیک دیندار جن ہے جو اللہ کی عبادت میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے اس عورت کو کہا کہ اگر جادو ختم کرتی ہو تو شادی بھی 1 سال میں ہو جائے گی، اگر وہ کہتی کہ میں تھک گئی ہوں اور علاج نہیں کرتی تو پھر 10 سال یہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ اس کا توڑ کریں، یہ جادو بالکل ختم ہو جائے۔ تو میرے موکلوں نے جن کا پتہ بتایا کہ فلاں جگہ پر ان کا ٹھکانہ ہے اور ان کا اپنا خاندان ہے، پورا ایک گروہ ہے جو ہر دوسری عورت کے اوپر حاوی ہے، کسی کو اولاد نہیں ہونے دیتے، کسی کی شادی بند کی اور کسی کا نکاح بند کیا۔ یہ سب جنات اس طرح کے جادو ٹونے کرتے ہیں۔ 10 سال گزر جائے تو اولاد نہیں ہوتی، رشتے تک نہیں آتے، لیکن کچھ لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اس طرح کے بہت سے واقعات میری نظر سے گزرے ہیں۔ پھر میں نے اپنے موکلوں کی مدد سے ان جنات تک رسائی حاصل کی۔ پہلے میرے موکلوں نے کہا کہ ان 3 بہنوں کے بال پر جادو کیا گیا ہے، اس میں بال شامل ہیں اور گندا کپڑا، ان کی باڈی کا وہ حصہ جو اس نے کبھی پردہ نہیں کیا اور اس پر جادو کیا گیا ہے، اور جنات ان پر حاوی ہو گئے۔ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی، بال کھلے رکھتی ہیں، واش روم میں بھی غیر ضرورت وقت گزارتی ہیں، یہ لوگ اس کے شکار بن جاتی ہیں۔ جنات کے کچھ شروع سے یہ علامات ہیں: جسم پر نیلے نشان آنا، جسم کا رنگ اور طرح کا ہو جاتا ہے اور اس پر درد ہوتا ہے، آس پاس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے مجھے، میرے پیچھے کوئی ہے۔ یہ سب محسوس ہونا جنات کی علامات ہیں، اور یہ تینوں بہنیں جنات کی نظر میں آ گئی ہیں۔ پھر میں نے اپنے موکلوں سے پوچھا کہ اب اس کے بال اور وہ چیزیں کہاں ہیں جس پر جادو کیا گیا ہے، اور ابھی تک موجود ہیں کیا؟ تو میرے موکلوں نے کہا کہ جو اس کے گھر میں اوپر واش روم ہے جہاں پر یہ لڑکی آدھا گھنٹہ گزار دیتی بے پردہ، اور وہی دیوار کے نیچے اس حصے میں موجود ہیں۔ میرے موکل نے کہا کہ جادو پر کچھ جنات مسلط ہیں اور وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ان جادو کو ہم نے رات کو ایک عمل کر دیا جس کی وجہ سے وہ جنات وہاں سے بھاگ گئے، اور وہ جادو کے تعویذ ہمارے موکلوں کے ہاتھ میں آ گئے۔ اور جب تعویذ کھولا تو ان تینوں بہنوں کے عکس اس میں تھے، اور اس میں کچھ بال تھے، اور وہ بال کچھ ان کے سر کے تھے اور کچھ ان کی باڈی کے، جس کی مدد سے وہ جنات ان کے جسم سے لطف حاصل کرتے۔ ان لڑکیوں کا جو بھی رشتہ آتا، یہ جنات ان کے دل و دماغ میں شک ڈال دیتے، اور یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ ٹھیک نہیں ہے، ہماری برادری کے نہیں ہے، اس طرح کی وہ حرکتیں کرتے اور رشتہ ان کا ختم ہو جاتا۔
ان کی عمر گزر جاتی۔ یہ جادو ان پر 10 سال سے ہوا تھا اور ان جنات کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جنات کا وہ گروپ ہے جو لڑکیوں کو پر اپنے اثر میں لپیٹ لیتا ہے اور پھر اچھے رشتوں کا وقت گزر جاتا ہے، جسم خراب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کو یہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے موکلوں کو حکم دیا کہ جو جنات اس شکل میں تھے ان کا نام اور پتہ ٹھکانہ معلوم کرو، اور یہ جادو کہاں کرتے ہیں اور کتنے جنات اس بندش میں شامل تھے۔ جب ان کے بالوں کو ہمارے پاس لایا گیا تو ان کے بالوں پر 313 بل دیے گئے تھے۔ اب اللہ کے فضل سے میرے پاس ایسا طریقہ بھی ہے جو میں نے بال کا بل آسانی سے کھول لیتا ہوں اور لوگوں کے سامنے کھولتا ہوں۔ میں نے وہ 313 بل کھولے اور جیسے ہی کھولا لڑکیوں کے دل و دماغ پر ایک روحانی ہوا لگی، جیسا کہ وہ آزاد ہو گئی ہوں ہمیشہ کے لیے، اور اب تینوں لڑکیوں کے رشتے ہو چکے ہیں، جس میں سے 2 کی تو شادی ہو گئی ہے اور 1 کی ہونے والی ہے۔ یہ سٹوری مزمل خان نے پشاور سے سینڈ کی ہے۔ یہ واقعہ میری دادی جان نے سنایا جو اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور تقریباً 98 ایئرز کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ان کو میانی صاحب قبرستان لاہور میں دفنایا گیا۔ جب وہ حج کرنے گئی تھی تو اس وقت لوگ بحری جہاز پر حج کو جایا کرتے تھے، اور دوسرے بچوں کے بچپن میں نے بھی اپنی دادی کے ساتھ ہی سویا کرتا تھا۔ وہ میری بہت ہی اچھی دوست کی طرح تھی۔ میرے دادا ابو میرے ابو، اور جب وہ چھوٹے تھے تو تبھی وہ وفات پا چکے تھے۔ میری دادی رات کو اکثر آیوڈیکس جو درد کی دوا ہے اپنے گھٹنوں پر مل کر سوتی تھی، جس سے کمرے میں اس دوائی کی ہلکی ہلکی سی خوشبو رہتی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے۔ میں شادی کے بعد اندرون لاہور پانی والے تالاب کے قریب ایک گھر میں آئی۔ یہ ایک 3 منزلہ بلڈنگ تھی جس کے گراؤنڈ فلور پر ایک کنواں بھی تھا۔ یہ انگریزوں کا دور تھا اور لاہور شہر میں نئی بجلی آنی شروع ہوئی تھی، تو بجلی کے کنیکشن ابھی کم ہی لوگوں میں تھے۔ اس بجلی کو ڈی سی کرنٹ کہتے تھے۔ ہانڈی روٹی کرنے کے لیے لکڑی اور گائے کے اوپلے یا پھر لکڑی کا برادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ گھر میں ایک بھینس بھی تھی۔ میرے میاں کا جلانے والی لکڑی کا کاروبار تھا، اور اس کے علاوہ فاروق گنج لاہور کے علاقے میں چونے کی بھٹیوں سے بھی آمدن ہوتی تھی۔ میرے سسرال ایک کھاتا پیتا گھرانہ شمار ہوتا تھا۔ میرے میاں کے ساتھ ان کا ایک بڑا بھائی بھی مل کر کام کرتا۔ میری ساس سسر میری شادی سے پہلے ہی ڈیتھ کر گئے تھے۔ شادی کے فوراً بعد میں نے گھر کا کام سنبھال لیا، جو میرے لیے کچھ زیادہ نہ تھا۔ شادی کے بعد میرے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں ایک کنواں تھا اور ہم اس کنویں کا پانی استعمال کرتے۔ اگر کوئی محلے دار بھی کنویں سے پانی بھرنے آتا تو اس کو اجازت تھی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی محلے دار دودھ، گھی، پانی، گڑ یا شکر لینے آئے تو ان کو کبھی انکار نہ کرنا۔ ہمارے گھر اللہ کا دیا ہوا سب ہی کچھ تھا۔ ہماری ساری گلی میں کافی آبادی تھی۔ میرے ساتھ والے گھر میں ایک عورت رہتی تھی جن کے میاں کی لنگے منڈی میں درزی کی دکان تھی۔ وہ اکثر سبزی بنانے میرے پاس آ جاتی اور ایک دن مجھے کہنے لگی کہ اس گلی میں کچھ نقاب پوش عورتوں کا پھیرا رہتا ہے، مطلب کہ آنا جانا، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں کہتی، نہ ہی بات کرتی ہیں۔ پتہ نہیں کدھر سے آتی ہیں اور کدھر غائب ہو جاتی۔ مجھے تو بڑا تجسس ہوا۔ میں نے شام کو اپنے میاں سے کہا کہ ان کے متعلق پوچھوں گی، تو انہوں نے کہا کہ سنا ہے کہ میں نے کبھی لیکن دیکھا نہیں۔ ان دنوں عشاء کی نماز کے ساتھ ہی لوگ سونے کی تیاری کرتے اور فجر سے پہلے اٹھ کو جایا کرتے۔ مسجد میں ان دنوں سپیکرز نہیں ہوتے تھے، پھر بھی ہر نمازی وقت سے پہلے ہی مسجد پہنچ جاتا۔ جمعرات کی رات تھی اور شدید بارش ہو رہی تھی۔ تقریباً رات کے 2 یا 3 بجے کا وقت تھا۔ میرا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا، جس کی ایک سائڈ پر 2 کھڑکیاں بھی تھیں۔ ان کھڑکیوں پر پردہ ہوتا تھا تاکہ پردہ رہے۔ مجھے پیاس محسوس ہوئی۔ میں نے اٹھ کر مٹی کے گھڑے کے پاس گئی تاکہ میں پانی پی سکوں۔ مٹی کے پیالے میں پانی لے کر گلی والی کھڑکی کے پاس آ گئی اور میں پانی پینے لگی۔ اچانک فضا میں ایک عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا، جیسے کہ تازہ گلاب اور موتیا کی مکس ہو۔ پھر میری نظر کانوں سے بنے چک کے دریچوں پر پڑی جو گلی کی طرف تھی۔ کچھ سیاہ پوش خواتین وہاں پہ کھڑی تھی اور ایک ہی لائن میں بازار کی طرف جا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سیاہ کپڑا آئے ہوئے تھے اور کسی کو ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن جسمانی اعتبار سے وہ عورتیں لگتی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر وہیں ساکت بیٹھ گئی۔ پانی تو ایک طرف، میں تو اپنی پلکیں ہی جھپکنا بھول گئی۔
وہ نیچے سر کیے قدموں سے گزرتی گئیں اور میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ میں نے ان کو بڑے قریب سے دیکھا۔ ان کے کندھ عام عورتوں سے لمبے اور کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی تھی، اور جب مجھے ہوش آیا تو میں بھاگ کر اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ اگلی صبح مجھے بخار نے آ لیا۔ میں نے اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم کو انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں مزید بیمار ہوئی تو ہمارے خاندان میں ایک بزرگ نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھ کر مجھ پر پھونکے ماری اور پانی بھی دم کر کے دیا۔ اس پانی کے گھر کے چاروں کونوں میں چھڑکاؤ کر دیں، لیکن میری طبیعت دن بدن مزید خراب ہوتی گئی۔ اس کے علاوہ اب بڑا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا۔ ہمارا ایک گھر گاؤں میں بھی تھا، تو میرے شوہر کہنے لگے کہ تم بچوں کو لے کر کچھ دن وہاں چلی جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اور بچے بھی گاؤں کا چکر لگا کر آئیں گے۔ ان دنوں شہر سے دوسرے فاصلے پر بس اڈا تھا۔ میں بچوں کو لے کر سیالکوٹ سے ہوتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف چل دی۔ وہاں 3 ماہ کے دوران میرا بڑا بیٹا بیمار ہو کر اللہ کو پیارا ہو گیا، جس کے بعد میں واپس لاہور آ گئی۔ کافی دیر بیمار رہی تو شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ گھر میں تنگدستی نے ڈیرا ڈال لیا۔ ان دنوں پاکستان بننے کی تحریک آ گئی۔ ہمارے ایک بزرگ پاک پتن سے کسی کام کے سلسلے میں لاہور آئے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دن ان کا ہمارے گھر آنا ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولے کہ گھر میں جو پانی کا کنواں ہے اس کو فوراً بند کروا دیں۔ میں نے کہا کہ حضرت اس کنویں کا پانی تو ہم پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ماشکی سے کہہ کر پانی منگوا لیا کریں، لیکن کنواں لازمی بند کروا دیں۔ میں حیران تھی کہ حضرت تو کنویں والے حصے میں گئے ہی نہیں، پھر ان کو کیسے پتہ چلا کہ ادھر کنواں بھی ہے؟ خیر ہم نے کنواں اوپر سے بند کروا دیا۔ حیران کن طور پر اس کے بعد میں تندرست ہونا شروع ہو گئی اور بچے بھی اب بیمار نہ ہوتے۔ گھر میں رزق بھی قدرے بہتر ہو گیا۔ اس کے بعد میری طبیعت ٹھیک رہنا شروع ہو گئی، اور لیکن مجھے اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کا بہت زیادہ دکھ تھا۔ یہ ایک بہت عجیب و غریب کہانی ہے جس میں ایک لڑکی کی وجہ سے سارا خاندان تباہ و برباد ہو گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں نول باغ ٹرمینل کے پیچھے کھجوروں والے باغ کے ساتھ عیسائیوں کا قبرستان ہے، جس کو کورا قبرستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس قبرستان کے ساتھ ایک گھر ہے جو اب 10 سالوں سے بند پڑا ہے۔ یہ گھر اصغر نامی ایک بندے کا تھا، جس کی فیملی میں اس کی بیوی، ماں اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس کی بیٹی کو بچپن سے خوفناک ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن اس کو جنات پر یقین بھی نہیں تھا۔ وہ ہر رات جنات کا اپنی فرینڈز کے سامنے مذاق اڑاتی اور بولتی کہ یہ سب من گھڑت اور کہانیاں ہی ہیں۔ فرینڈز کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ نہیں مانتی۔ جنات کے وجود سے اسے نفرت تھی، اور وہ یقین کرنے پہ نہیں آتی کہ جنات کا بھی اس دنیا میں وجود ہے۔ ایک دن شام کے بعد گھر آ رہی تھی کہ اس کو گورا قبرستان کے باہر کچھ عجیب طرح کا پتلا دکھائی دیا، جسے وہ اٹھا کر اپنے گھر کے لے کے آ گئی اور اس کے وجود سے سوئیاں نکالنے لگی اور اسے حیران نظروں سے دیکھنے لگی۔ اسے جنات پر تو یقین تھا ہی نہیں، اس لیے اس کا دھیان کالا جادو کی طرف بھی نہ گیا۔ اس نے ساری سوئیاں نکال لی اور اس کو اپنے کمرے میں شیلف پر سجا دیا۔ 2 دن کے بعد گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر کے تندور سے عجیب قسم کی بدبو آنا شروع ہو گئی، اور جب تندور میں جھانکا گیا تو اس میں ہزاروں کی تعداد میں چیونٹیاں تھیں جو کہ جل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر سب کا دل دہل گیا۔ اس کے بعد گھر کی عورتوں کے بال جھڑنے لگے اور عورتیں نیم پاگل ہو گئیں۔ اصغر کی کتابوں والے گودام میں آگ لگ گئی۔ اصغر کا چھوٹا بیٹا قبرستان میں مردہ ملا۔ چند دن کے بعد اصغر کا بڑا بیٹا بھی مارا گیا اور اس کے پیٹ میں ساری سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ اصغر کی ماں نے چھت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اور اصغر کی بیوی بھی کمرے میں مردہ حالت میں ملی۔ اس طرح ایک خاندان ایک لڑکی کی وجہ سے برباد ہو کے رہ گیا۔ اب بات آتی ہے اس لڑکی کی کہ وہ کہاں گئی، تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ لڑکی سب صدمے برداشت نہ کر سکی اور پاگل ہو گئی، اور اس کے بعد وہ عورت اور وہ لڑکی غائب ہو گئے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عورت اور اس لڑکی کے قبرستان میں کہیں کہیں دکھائی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے قبرستان کی 4 دیواری کر دی گئی، لیکن اب بھی ان کا وجود وہاں ہے۔ یہ واقعہ سچا ہے، اور کچھ دن پہلے میں اپنے چھوٹے بھائی اور ممانی کے ساتھ گورا قبرستان گئی، اور وہاں کی گورکن کے ساتھ مسیح کی بیوی سے ملاقات ہوئی اور ساری سٹوری بھی سنائی گئی۔ یہ واقعی سچ ہے، تو پتہ چلا کہ ہاں یہ واقعی سچا واقعہ تھا۔ گورا قبرستان میں شام کے بعد اب جانا منع ہے، اور دن کو اکیلے جانا منع ہے، اور وہ گھر بھی سالوں سے بند ہے، اور نول باغ کے ساتھ والی بستی دکھائی دینے والا کوئی بندہ اس گھر کی طرف نہیں آتا۔
کہ چھوٹا سا واقعہ منتصر اسدی نے سینڈ کیا ہے۔ یہ کہانی سچی کہانی ہے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا۔ یہ واقعہ سردیوں کا ہے۔ میں ہر روز رات کو نانا ابو کے گھر جاتا اور جب واپس آتا تو ایسے لگتا کہ جیسے کوئی میرے ساتھ پیچھے قدم ملا کر چل رہا ہے۔ میں پیچھے مڑ کر دیکھتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ یہ میرا وہم ہے۔ اگلی رات کچھ اس سے بھی عجیب و غریب پیش آیا۔ مجھے پیچھے سے آواز آئی، منتظر۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ اس رات میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا کہ اچھا ایک اور بات، میں چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہوں جس کا نام کوڑے خوشاب ہے۔ میرے گاؤں کا ایک بہت بڑا قبرستان تھا اور بہت خوفناک اور بہت اونچا قبرستان، جہاں دن کو جاتے ہوئے بھی خوف آتا۔ میرے دادا ابو سلطان صاحب سے سنتے رہتے تھے کہ اس قبرستان میں ایک خوفناک چڑیل رہتی ہے۔ ہمارے گاؤں میں زوال آیا، ہمارے گاؤں میں سیلاب آیا، سارا قبرستان دریائے جہلم میں بہہ گیا۔ کٹاؤں کی وجہ سے تو گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا کہ جتنی بھی قبرستان کی مخلوق تھی، آسیب اور چڑیل، وہ سارے ہمارے گاؤں میں آ گئے۔ مجھے اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہوتا۔ اب یہ بات کہ مجھے پہلے اس پیچھے سے آواز آئی کہ منتظر۔ اس دن کے بعد میں رات کو کم ہی باہر جاتا تھا۔ ایک دن نانا ابو کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو امی ابو اور نانا ابو کی تیمارداری کرنے گئے۔ امی تھوڑا جلدی آ گئی اور میں ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر جب نانا ابو کو آرام آیا تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب واپس گھر چلا جاؤں تو ایک بھیانک اور خوفناک واقعہ میرے ساتھ ہوا۔ ایک چھوٹی سی بچی پرانے مندر کے پاس رو رہی تھی۔ میں نے پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، اتنی رات کو یہ معصوم بچی کیوں رو رہی ہے؟ اور جب میں قریب جانے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوفناک چڑیل بن گئی۔ سردیوں کی سرد راتوں میں مجھے پسینہ آ گیا۔ میں آپ کو چڑیل کی شکل بتاتا ہوں کہ اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور چہرے پر سیاہ بال، بڑے بڑے دانت اور پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ چاند کی 14ویں رات تھی۔ اس کی شکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ میں بے بس جیسے جم سا گیا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لے رہا تھا۔ وہ میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک سفید لباس میں ایک فقیر آیا۔ اس نے کچھ پڑھا اور وہ عورت غائب ہو گئی۔ اس سفید بزرگ نے کہا کہ جو تم پڑھ رہے تھے، آج تجھے اس نے ہی بچایا، ورنہ یہ تجھے مار دیتی۔ مرتضیٰ نے یہ آج کا آخری واقعہ مجھے سینڈ کیا ہے۔ یہ بالکل سچا واقعہ ہے جو میرے ساتھ آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے بقرہ عید کے تیسرے روز ہوا۔ رات 3 بجے کے قریب ایک گاؤں تھا، اس کے راستے میں میرے ساتھ یہ پیش آیا، اور جب ہم 3 دوست گاؤں سے واپس اپنے گھر کو آ رہے تھے، اس وقت میں پنجاب میں اپنے ماموں کے گھر رہتا تھا۔ وہ گاؤں شہر کے بالکل قریب ہے جہاں میرے کچھ دوست رہتے تھے۔ ان کا وہاں پولٹری فارم بھی تھا۔ خیر شارٹ کی کہ عید کے تیسرے روز اسی پولٹری فارم پر ہم سب دوستوں نے مل کر ایک پروگرام بنایا تھا کہ سبھی دوست رات کو فارم میں اکٹھے ہوں گے اور باربیکیو کریں گے۔ جب رات ہوئی تو میں نے بھی سبھی دوستوں کو اپنے ٹھکانے میں بلا کر اکٹھا کیا اور ہم مغرب کے قریب گاؤں روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں ہم گاؤں پہنچ گئے۔ گاؤں کا راستہ شہر سے تقریباً 40 منٹ کا تھا۔ خیر گاؤں میں جب ہم فارم ہاؤس میں پہنچے تو وہ گاؤں والے دوست پہلے سے ہی میرا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے گاؤں سے سارا انتظام کر رکھا تھا، لائٹس وغیرہ لگوا کر رکھی تھیں اور باربیکیو کا سارا سامان ریڈی کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے پھر پارٹی وغیرہ شروع کر دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، شہر سے اور بھی دوستوں کے فون آ رہے تھے اور شہر سے اور بھی دوست فارم ہاؤس میں جمع ہو رہے تھے۔ فارم سے اس وقت کافی محفل جمع ہو چکی تھی۔ کچھ گرلز ڈانس کا پروگرام بھی کچھ دوستوں نے ارینج کیا ہوا تھا اور ڈانس کے چکروں میں رات کے 2 بج گئے، اور جب گھڑی کی سوئی 2 پر پہنچی تو کچھ دوستوں نے اجازت چاہی، تو پھر 5 سے 6 گاڑیاں فارم ہاؤس سے شہر کی طرف روانہ ہو گئی۔ میں اور میرے ساتھ 13 دوست فارم میں میرے گاؤں والے دوستوں کے ساتھ ہی بیٹھ گئے اور ہم باتیں کرنے لگے۔ خیر رات کے 3 بج گئے۔ میں نے پھر اپنے دوستوں کے کہا کہ گاؤں والے دوستوں سے اجازت لی اور ہم ایک گاڑی میں جس میں 4 دوست تھے، پھر میں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ گاؤں والے دوستوں سے اجازت لی۔ ہم ایک گاڑی جس میں 4 دوست جو وہی گاؤں کے ایک گاؤں سے تھے، ان چاروں کو گاڑی میں سوار ہو کر دوسرے راستے سے اگلے گاؤں جانے کے لیے نکل گئے۔ میں کیونکہ تب اسٹوڈنٹ تھا اور ماموں کے گھر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، میرے پاس تب گاڑی تو تھی نہیں، تو میں اور میرے باقی دوست 4 بائکس پر سوار ہو کر شہر کی طرف چل دیے۔ گاؤں کے درمیانی راستہ کافی ویران سا تھا اور درمیانی راستے میں ایک گندے پانی کی سیم تھی۔ سیم کے قریب ہی ایک سرکاری اسکول آتا تھا جو کہ ویران سی جگہ پہ تھا۔
उस स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पर एक पुराना खंडर नुमा कब्रिस्तान भी था। कह लें कि गांव से थोड़ा बाहर की तरफ वो स्कूल और काले पानी की डरावनी से सेम के बिल्कुल पास था। और दिलचस्प बात ये थी कि ये सेम इस गांव के तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर एक ऐसी जगह में जाकर गिरती थी जहां अंग्रेज़ दौर के बहुत बड़े बड़े से सारे काले पानी के तालाब हैं, और वो तालाब चारों तरफ से मीलों दूर फैले हुए हैं। इन तालाबों को अगर आप आज भी बेशक दिन के टाइम देख लें तो मैं दावे से कहता हूँ कि आप ना चाहते हुए भी एक बार ज़रूर खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। एक बहुत ही अजीब सी वहशत है इस जगह में, यकीन करें कि मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, क्योंकि इस रात बहुत सर्दी थी और काफ़ी हद धुंध भी पड़ चुकी थी, तो मैं बाइक के पीछे बैठा हुआ था और मुंह में चादर ओढ़े अपने दोस्त के साथ टेक लगाकर जैसे सो गया था। जब हमारी बाइक इस स्कूल के पास पहुंची तो वो कच्चा रोड था और काफ़ी ऊपर नीचे का रास्ता था, इसलिए चारों बाइक स्लो जा रही थी। स्कूल के करीब आकर मेरे दोस्त जो बाइक चला रहा था उसके मुंह से बेख्तियार ये अल्फाज निकले कि ये क्या है, और मुझे बस किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई, और वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई बहुत बड़े से किसी हॉल में हंस रहा हो, यानी कि इसकी हंसी की आवाज़ बहुत अजीब सी गूंज रही थी। इतने में मेरे दोस्त ने एकदम से बाइक की स्पीड इतनी तेज़ कर दी कि कह लें कि हम जैसे गिरने से बचे। और जब मैंने अपने चेहरे से चादर हटाई तो बाकी दोस्त भी ऐसे ही बाइक उड़ाते हुए जा रहे थे। मैंने चीख कर कहा कि क्या हुआ है, तो मेरा दोस्त जैसे कांपे जा रहा था और सभी दूसरे आगे बाइक्स निकालने की कोशिश कर रहे थे और स्पीड से बढ़ती जा रही थी। खैर, सेम क्रॉस करके एक रोड आता था जहाँ एक फैक्ट्री थी और वहाँ दूर एक लाइट जल रही थी। हम वहाँ रुके तो सब खौफज़दा थे और जैसे पता नहीं क्या हुआ वो सभी एक दूसरे से सवाल कर रहे थे, तुमने देखा था उसको, तुमने देखा उसे? मैं पूछा क्या हुआ था, किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि एक लड़की थी वहाँ जिसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, इतनी बड़ी कि जैसे कोई खेलने वाली बॉल हो, और इसका आधा चेहरा बिल्कुल ठीक जबकि आधा मुकम्मल तौर पर जला हुआ था, ऐसे जैसे ताज़ा ताज़ा जला हुआ हो। और वो बता रहे थे कि वो एक हाथ में दरख्त को पकड़ कर जैसे दरख्त के सहारे से खड़ी थी और इनकी तरफ देख रही थी। वो गर्दन पीछे की तरफ करके मुसलसल मुस्कुरा रही थी, हत्ता कि वहाँ दूर दूर तक एक इंसानी आबादी या घर भी नहीं था। ये सारा किस्सा उसी स्कूल और कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था। खैर, अल्लाह अल्लाह करके हम वहाँ घर पहुँचे तो एक दोस्त को तेज़ बुखार हो गया। सभी दोस्त फजर की अजान होने तक डर के मारे मेरी तरफ ही रुक गए। तो फिर मैंने जब बैठक खोली और अपने गांव वाले दोस्त को फ़ोन किया तो इसको ये मैंने पूछा कि यार ये सेम के पास जो स्कूल आता है, तो इसने फ़ौरन मेरी बात काट दी और इसके पास मेरा दोस्त आबिद बैठा था जो इससे पूछ रहा था कि खैर है। इनका इस टाइम फ़ोन आया तो वो आबिद को बुलाकर कहने लगा कि हाँ खैर है, लगता है कि आतिफ लोग भी स्कूल वाले एरिया से डर गए हैं। फिर इसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगा कि तुम लोगों को किसी चीज़ ने डराया तो नहीं। मैंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता, तो उसने बताया कि जब बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। कहता है कि वो स्कूल वाले एरिया से बहुत से लोग कई बार डरे हैं लेकिन वो चीज़ किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। तो आज इस बात को 8 साल गुजर गए हैं। अब अल्लाह जाने वो क्या चीज़ थी और कौन थी, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी इस चीज़ का मैं चेहरा तो नहीं देख पाया, मगर जो इसकी हंसी की आवाज़ थी, मैं आज भी ये वाक़या याद करूं तो इसकी आवाज़ को मैं महसूस करके डर जाता हूं। लिसन जी, आज की स्टोरीज़ थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होंगी। मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स में आकर ज़रूर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू स्टोरीज़ के साथ। खुदा हाफिज़।